إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں گزارش کروں گا میرے دوست احباب سے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب ہو کر تشریف رکھیں۔ جمعہ کا دن یہ ایسا دن ہوتا ہے جس میں کچھ دین کی بات سننے کے لیے اس کے اندر وقت دیا جاتا ہے، تو بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو آخر میں تشریف لاتے ہیں مسجد کو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرا اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتائے، پھر بعد میں آنے والا گائے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل میں جذبہ ہو کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ امام جو بات کہے ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور عمل کرنے کے اس جذبے سے سننے کے لیے مسجد میں آئیں۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رمضان کا وہ مہینہ الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس کے اندر ہدایت کی واضح دلائل ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پا لے فَلْيَصُمْ چاہیے کہ اس کو رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ امر کا صیغہ مطلب یہاں پر آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
کہ تمہیں روزے ہر حال میں رکھنا چاہیے، اس کی چھوڑنے کی تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ کتنے ایسے نوجوان بھائی ہیں ہمارے جو شروع میں تو جذبے میں 10-12 روزے رکھتے ہیں، پھر جب جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر روزے چھوڑنا چالو ہو جاتے ہیں۔ کبھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کبھی طلباء حضرات ہوتے ہیں، وہ امتحان کا بہانہ دے کر رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ بہانہ کر کر چھوڑ دیتا ہے کہ میرا کام بہت سخت ہے، سخت دھوپ میں کام کرتا ہوں، میری مصروفیات بہت زیادہ ہے، لہذا میرے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ چھوڑنے کی کسی قدر گنجائش نہیں، صرف 2 آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں روزہ چھوڑنے کی، وہ بھی اس میں بھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، بعد میں اس میں روزہ رکھنا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بھی تم میں سے کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، روزہ رکھیں گے تو ہم بیمار اور پڑ جانے کا اندیشہ ہے، خوف ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر رمضان کے علاوہ دنوں میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ دوسرا وہ شخص جو مسافر ہے، جو ٹریولنگ کر رہا ہے، جو سفر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، فعدۃ من ایام اخر، چاہیے کہ وہ اگر روزہ رکھ سکتا ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے تو وہ روزہ رکھے، اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہے، سفر کی تھکان ہے، سفر کی مشقتیں ہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تو پھر رمضان کے بعد اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن چھوڑنا پھر بھی نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو 2 مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کا، رمضان کے شوق رکھتے تھے دل کے اندر، اپنے دل میں ایک جذبہ رکھتے تھے رمضان کے استقبال کا، اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور ہمارے پاس استقبال رمضان کے لیے صرف واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو میسج کر کے مبارکباد دیتے ہیں، اور اسٹیٹس پر فلاں کوئی چیز رکھتے ہیں، پہلی سحری مبارک، دوسری سحری مبارک، تیسری سحری مبارک، یہ ہمارا طریقہ ہے استقبال رمضان کا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی شعبان کے روزوں رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا 15 شعبان ختم ہوا، شب برات ختم ہوئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرماتے تھے اب تم روزہ نہیں رکھنا، تاکہ تم اچھی طرح تندرست رہو اور صحت مند رہو، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اچھی چستی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھنے کا تم عادی بن جاؤ۔ لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور یہ دعا اس وقت تک پڑھنی چاہیے جب تک ہم رمضان کو پا نہ لیں۔ جب ہم رمضان کو پا لیں، رمضان ہمیں مل گیا، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ پھر مجھے یہ رمضان نصیب نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ میں آئندہ رمضان تک دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ جب یہ کیفیت اور یہ جذبہ اور یہ کیفیت اور دل میں لگن یہ پیدا ہوگی تو پھر رمضان کی مقدس راتوں کو اور اس میں عبادت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ایک فکر ہوگی۔ ورنہ پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں شعور آنے کے بعد 20 رمضان گزر گئے، 10 رمضان گزر گئے، لیکن ان کو کوئی خیال نہیں رہا اپنی مغفرت کا،
سامان اکٹھا نہیں کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھنے لگے، اپنا قدم مبارک رکھنے لگے، تو حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان بار بار آتا لیکن ہم دوسرے چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بزنس کو پروان چڑھائیں، اچھی سے اچھی تجارت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تاجر حضرات ہیں، بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ان کو رمضان میں بھی یہی فکر رہتی کہ کس طرح میں اپنے بزنس کو دگنا کروں گا، کس طرح میں اپنی تجارت سے نفع اٹھاؤں گا۔ وہ تجارت میں، بزنس میں، دوسری چیزوں میں نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا یہ ایک مہینہ یہ اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، کیونکہ 11 مہینے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، نمازوں سے دور ہوتا ہے، نوافل سے دور ہوتا ہے، دعا اور اذکار سے دور ہوتا ہے، لیکن ایک مہینہ تو ہم کم از کم اللہ کو دے دیں کہ یا اللہ یہ ایک مہینہ آپ کا ہے، میں اس میں کوئی اپنی ذاتی تجارت نہیں کروں گا، میں اس میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی عبادت میں لگاؤں گا، آپ سے دعا اور اذکار میں لگاؤں گا۔ یہ چیز کا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی چکر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شروع میں تو جذبہ رہتا ہے، 3-4 دن بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دل کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر مسجدیں خالی ہو جانا، پھر وہی 3 سے 4 صف رہتی ہیں، وہ بیچارے حضرات جو سال بھر نماز کے لیے آتے ہیں وہی حضرات تراویح بھی اختتام تک پڑھتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ حضرات سے واضح طور پر کرنا چاہوں گا، کتنے ہمارے لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ 5 پارے قرآن پڑھ کے پھر یہ سمجھتے ہیں ہم تراویح سے فارغ ہو گئے، 5 پارے پڑھ کے 6 دن میں ہم تراویح سے فارغ ہو گئے۔ اسی طرح 3 پارے پڑھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم 10 دن میں قرآن پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب ہماری تراویح ختم ہو گئی، اب ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تراویح مکمل نہیں ہوئی، تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے تو پھر چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے۔ ہاں 10 دن میں اگر کوئی قرآن کریم پڑھ کر مکمل کر لیے یا پھر 6 دن میں مکمل کر لیے تو اس سے ایک سنت ادا ہوئی، لیکن ایک سنت ابھی باقی ہے۔ وہ ایک سنت کون سی ادا ہوئی؟ قرآن کریم مکمل کرنے کی ایک سنت ادا ہوئی، ابھی تراویح ختم نہیں ہوئی۔ تراویح تو چاند دیکھ کر جیسا شروع ہوئی تھی اسی طرح چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے۔ یہی جذبہ ہم اپنائیں، اور اگر کوئی یہ شوق رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے کو 5 پارے پڑھنا ہے یا 3 پارے پڑھنا ہے، پڑھیں آپ لازمی، اس کے بعد پھر آپ 1.25 پارہ میں آپ شامل ہو جائیں۔ جن مساجد میں 1.25 پارہ پڑھانے کا نظام ہے، وہاں پر کوئی ترتیب ہے تو پھر آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ شب قدر تک، پھر شب قدر کے بعد بھی جس طرح ہمارے مساجد کے اندر علم ترا سے سورہ ناس تک پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ شامل ہونے کا پورا بھرپور اہتمام کریں۔ اسی طرح انہی باتوں میں سے ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں گناہوں سے چھوڑنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہماری زندگی میں ایسے گناہ ہیں، سنگین گناہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گناہ ہیں، لیکن ابھی سے عہد کرے کہ یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میں ایک گناہ لازمی آپ کے لیے چھوڑ کر بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر کسی کو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت بن گئی، گندی تصاویر دیکھنے کی عادت بن گئی، اللہ سے عہد کریں آج ہی سے میں یہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں۔ پورے گناہ اگر میں نہیں چھوڑ سکتا، کم از کم ایک گناہ اللہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایک گناہ تم چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ وہ دوسرے گناہ جتنے تمہاری زندگی میں ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑوا دیں گے۔ پہل ہمیں کو کرنا ہے، شروعات ہمیں کو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس 1 قدم بڑھاؤ، میں تمہارے پاس 10 قدم بڑھاؤں گا، لیکن پہل تمہیں کرنا ہے۔
پہل ہمارا کو کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کے ذہن اور دماغ میں لالچ ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اللہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کریں، یہ رمضان کو ہم صحیح طرح سے استعمال کریں۔ رمضان مغفرت کا مہینہ، شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر، میں خاص طور پہ ہر رمضان میں یہ چیز دیکھتا ہوں اور آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں، رمضان کا جیسا مہینہ ہمارے پاس شروع ہوتا ہے تو ایک ہر جگہ ایک کراؤڈ، ایک اجتماع ہو جاتا ہے، روڈیں بھری ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر صبر نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے دن میں ہی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی مد بھیڑ اور لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے ہم خاص طور پر بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہماری غلطی ہے بھی پھر بھی ہم اللہ کے لیے چھوڑنے کا، اللہ کے لیے صبر کرنے کا ہم جذبہ پیدا کریں، صبر کرنے والے بنے، دوسروں کی ہمدردی کرنے والے بنے، اور اسی طرح دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ اگر آپ کے والدین باحیات ہیں تو ان کی صحت مندی کے لیے دعا کریں، اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا، دیکھو خاص طور پر اس مہینے میں توبہ اور استغفار کو لازمی بنائیں، ابھی سے توبہ اور استغفار کو لازمی بنائیں کہ میں اپنے جتنے گناہ ہیں میں ان کو تمام چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں اور توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ جس طرح برتن کے اندر ہم کھانا ڈالتے ہیں، لذیذ قسم کے کھانے ڈالتے ہیں، تو کھانا ڈالنے سے پہلے برتن کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کرک اور ریتی کوئی بھی چیز اس کے اندر باقی نہ رہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کی یہ نیکیوں کی بہار اسی دل میں آئے گی جس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، جس کا دل حسد سے پاک ہوگا، جس کا دل فحش فلمیں اور انٹرنیٹ پر غلط تصاویر دیکھنے سے پاک ہوگا، جس کی آنکھ خیانت سے پاک ہوگی، جس کے کان غلط باتیں سننے سے پاک ہوں گے، جس کی زبان اچھی ہوگی، جس کی زبان شیریں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہوں گے تو پھر نیکیوں کی بہار بھی اسی دل میں آئے گی جس کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ بہرحال میں باتیں عرض کر رہا تھا، آج ہم ابھی سے عہد کریں، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں اور ایک جذبہ لے کر اٹھیں۔ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم اپنی زندگی کو ضرور بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ اس پر آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔